درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ممبر رسول پہ رونق افروز معزز علماء کرام، شعراء اسلام، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ نورانی مسجد کے خطیب و امام حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب قبلہ کے بھتیجے کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہے۔ آپ تمامی حضرات دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے بھتیجے کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ممبر رسول پہ مالونی کے اطراف کے ائمہ حضرات تشریف رکھتے ہیں، بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد احمد صاحب قبلہ اور دیگر معزز علماء کرام جن کا نام میں نہیں جانتا، لیکن وہ تمامی حضرات ممبر رسول پہ تشریف رکھتے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب حضرت مولانا محمد احمد صاحب قبلہ مصباحی کا، جنہوں نے مجھے آپ سے ملایا اور ایک زمانے سے تقریباً 15-20 سال سے میں اس مسجد میں یا اس جگہ پہ نعت پاک پڑھتا آ رہا ہوں۔ تو بے پناہ خوشی ہوئی آپ سے روبرو ہو کر۔ تو آئیے میں یہ چاہوں گا کہ پھر ایک مرتبہ آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے نعت نبی سننے کا مزاج بنائیں اور سبھی حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے امام الکلام کلام الامام کے چند اشعار پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ملاحظہ فرمائیں گے، عزت و اطلاع محمد، عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد، عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے
زیر پائے محمد، اور مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، مکان عرش ان کا، مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد، ملک خادمان سرائے محمد، ملک خادمان سرائے محمد۔ محبتوں کے ساتھ پورا مجمع کہے سبحان اللہ۔ ایک اور پیارا شعر امام عشق و محبت اپنی زبان میں کیا لکھتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کس انداز سے کرتے ہیں، منادہ فرمائیں گے: خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، زہ عزت و اطلاع محمد کے ہے، عرش حق زیر پائے محمد کے ہے، عرش حق زیر پائے محمد، اور دم نظر جاری ہو میری زباں پر، دم نظر جاری ہو میری زباں پر، دم نظر جاری ہو میری زباں پر، دم نظر جاری، دم نظر جاری ہو میری زباں پر، محمد محمد خدائے محمد، محمد محمد خدائے محمد، زہ عزت و اطلاع محمد کے ہے، عرش حق زیر پائے محمد کے ہے، عرش حق زیر پائے محمد، اور عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا، عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا، عصائے کلیم ازدہائے
اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، 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 بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ اور آخری شعر پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں گے۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اور اخیر میں امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت جھوم کر کیا لکھتے ہیں، مقطع میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزری، 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 یہ کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، زہ عزت و اطلاع محمد، کے ہے عرش حق زیر پائے محمد، کے ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ ایک اور کلام میں پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ اور آپ حضرات محبتوں کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے۔ پورا مجمع محبتوں کے ساتھ کہے یا رسول اللہ۔ نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز
جسے چاہیں اس کو نواز دیں، یہ در حبیب کی بات ہے۔ جسے چاہیں اس کو نواز دیں، جسے چاہیں اس کو نواز دیں، یہ در حبیب کی بات ہے۔ اور جسے چاہت بھی بلا لیا، جسے چاہت بھی بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہت بھی بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جسے چاہیں اس کو نواز دیں، یہ در حبیب کی بات ہے۔ اور وہ خدا نہیں، توجہ فرمائیں گے، وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ خدا نہیں، وہ خدا نہیں، وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے۔ جسے چاہیں اس کو نواز دیں، یہ در حبیب کی بات ہے۔ اور اس کلام کا یہ شعر بھی بہت خوبصورت ہے، محبتوں کے ساتھ سنیں۔ وہ مچل کی راہ میں رہ گئی، یہ تڑپ کے در سے لپٹ گئی، وہ مچل کی راہ میں رہ گئی، یہ تڑپ کے در سے لپٹ گئی، یہ تڑپ کے در سے لپٹ گئی، وہ کسی امیر کی شان تھی، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے۔ جسے چاہیں اس کو نواز دیں،
جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے۔ اور آخری شعر پیش خدمت ہے اسلام کا، سماعت فرمائیں گے۔ میں بروں میں لاکھ برا سہی، میں بروں میں لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میں بروں میں لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھ لے میرے خدا، میری لاج رکھ لے میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، میری لاج رکھ لے میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے۔ اور تجھے منور بے نوا در شہر سے چاہیے اور کیا، تجھے منور بے نوا در شہر سے چاہیے اور کیا، در شہر سے چاہیے اور کیا، جو نصیب ہو کبھی سامنا، جو نصیب ہو کبھی سامنا، تو بڑے نصیب کی بات ہے، جو نصیب ہو کبھی سامنا، تو بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے۔ حضرت کا ایک حکم ہے اور بہت ہی عمدہ کلام کا حکم فرمایا ہے، میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ اور دل جمعی کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آج کل اس طرح کی خبریں عام طور سے ہم اور آپ سنتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھتیجا 20 سال کا تھا، 30 سال کا تھا، 40 سال کا تھا، ہارٹ اٹیک کر گیا، ایکسیڈنٹ کر گیا۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، جو بھی ہو، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کی رضا پہ ہمیں راضی رہنی چاہیے۔ یہ کلام ہے، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، یعنی اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔
بس آپ مطلع توجہ سے سنیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کی دلوں کی گہرائی تک یہ اشعار اتر جائیں گے۔ ملاحظہ فرمائیں، علماء اکرام کا نورانی قافلہ منبر رسول پہ آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ان علماء اکرام سے دعا لیتے ہوئے میں مطلع آپ تک پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، کہ اپنا سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں، اور جان دی ہے، جان دی ہے جس نے ان کے نام پر، جان دی ہے جس نے ان کے نام پر، تو جیت اسی کی ہے، وہ ہارا کچھ نہیں، جیت اسی کی ہے، وہ ہارا کچھ نہیں، جیت اسی کی ہے، وہ ہارا کچھ نہیں۔ اور بطور خاص یہ شعر نظر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ آپ کی پوری توجہ میری طرف ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ شعر بہت ہی قیمتی شعر ہے، آپ اسے اپنے دلوں میں سجا کر لے جائیں۔ ملاحظہ فرمائیں گے، جیت اسی کی ہے، وہ ہارا کچھ نہیں۔ دیکھیں حضرات، مفتی محمد اختر رضا صاحب قبلہ مدث اللہ العالی کی آمد ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ آپ ان کے خطاب نایاب سے مستفیض ہوں گے۔ تھوڑی دیر اور اسی انداز سے آپ نعت نبی سماعت فرما لیں، چونکہ میری یہ خواہش تھی کہ کافی دنوں کے بعد آج مفتی صاحب قبلہ کی زیارت ہو رہی ہے، تو میں آج کم سے کم ایک دو کلام مفتی صاحب کو ضرور سناؤں، چونکہ زمانہ طالب علمی سے حضرت میری نعت سنا کرتے ہیں اور دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ شعر دیکھیں گے، سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں، ہم خطیب و امام نورانی مسجد کے غم میں برابر کے شریک ہیں، لیکن مرضی مولا یہی تھی، یہی ہے جو ہوا۔
میں مطلع ایک مرتبہ پھر ان کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے کہ اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، کہ اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں، اور بیچ دیں خود کو نبی کے نام پر، بیچ دیں خود کو نبی کے نام پر، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، اور دیکھنا ہو تو مدینہ دیکھنا، دیکھنا ہو تو مدینہ دیکھنا، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں، اور مانگ ہاتھوں میں مدینے کی لکیر، مانگ ہاتھوں میں مدینے کی لکیر، ورنہ قسمت کا ستارہ کچھ نہیں، ورنہ قسمت کا ستارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ اب ایک اور کلام علامہ رئیس القادری علیہ رحمہ کا میں پیش کر رہا ہوں، اور اس کلام کو حضرت نے گوشہ تنہائی میں لکھا ہے۔ تہاڑ کی جیل میں جب آپ قید ہوئے تھے، حکومت نے کسی وجہ سے آپ کو حکومت کی وجہ سے آپ تہاڑ جیل گئے تھے، اس وقت گوشہ تنہائی میں علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ نے اس کلام کو لکھا ہے۔ ایک عاشق کی کیا پکار ہوتی ہے جب وہ تنہا ہوتا ہے، اپنے محبوب کو کس انداز سے یاد کرتا ہے، آپ اس کلام میں سنیں گے اس کے دل کی تڑپ کیا ہوتی ہے۔ میں علماء اکرام سے اجازت چاہوں گا اور ان کی اجازت سے مطلب پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔
بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائے، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، یوں نہ تڑپائیے، اب تو آ جائیے، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، سدرۃ المنتہا عرش و باغ رم، سدرۃ المنتہا عرش و باغ رم، ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، سدرۃ المنتہا عرش و باغ رم، ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، یوں نہ تڑپائیے، اب تو آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اور شام امید کا اب سویرا ہوا، شام امید کا اب سویرا ہوا، شہر طیبہ نگاہوں کا ڈیرا ہوا، شام امید کا اب سویرا ہوا، شہر شام امید کا اب سویرا ہوا، شہر طیبہ نگاہوں کا ڈیرا ہوا، شہر طیبہ نگاہوں کا ڈیرا ہوا، بچھ گئے راہ میں، بچھ گئے راہ میں فرش قلب و نظر، بچھ گئے راہ میں فرش قلب و نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، بچھ گئے راہ میں فرش قلب و نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے،
چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ اور ایک اور شعر علامہ ارشد القادری رئیس القلم علیہ رحمہ کیا ہی خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں گے، علماء اکرام کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں۔ سامنے جلوہ گر، سامنے جلوہ گر، پیکر نور ہو، سامنے جلوہ گر، پیکر نور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو۔ سامنے جلوہ گر، پیکر نور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو۔ کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ اور حضور مفتی صاحب قبلہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کے حوالے سے یہ شعر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ دل کا ٹوٹا ہوا آبگینہ لیے، دل کا ٹوٹا ہوا آبگینہ لیے، جذبہ اشتیاق مدینہ لیے، دل کا ٹوٹا ہوا آبگینہ لیے، جذبہ اشتیاق مدینہ لیے، جذبہ اشتیاق مدینہ لیے۔ کتنے گھائل کھڑے ہیں سرے رہ گزر، کتنے گھائل کھڑے ہیں سرے رہ گزر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ کتنے گھائل کھڑے ہیں سرے رہ گزر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ اور میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے، میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے۔ دیدے شوق کو کیجیے بہرور، دیدے شوق کو کیجیے بہرور، دونوں عالم کے سر
شعر پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں گے۔ آخری وقت ہے ایک بیمار کا، آخری وقت ہے ایک بیمار کا، دل مچلنے لگا شوق دیدار کا، آخری وقت ہے ایک بیمار کا، دل مچلنے لگا شوق دیدار کا، دل مچلنے لگا شوق دیدار کا، بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ مقطع پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں گے۔ شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے، شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے، ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے، شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے، ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے، ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے، خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پرخطر، خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پرخطر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پرخطر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ یہ مہینہ رجب شریف کا مہینہ ہے اور ہمارے امام صاحب قبلہ حضرت علامہ مولانا آفتاب عالم صاحب قبلہ فرما رہے ہیں، یہ حضور غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں آپ کچھ پڑھیں، اور اس کے بعد 2-3 اشعار حضور تاج الشریعہ کی شان میں، تو میں بس 2-3 اشعار آپ تک پہنچا رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ پہلے سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ملاحظہ فرمائیں۔ منقبت کا مطلع آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ تیری زمین تیرا آستان ہے خواجہ، تیری زمین تیرا آستان ہے خواجہ، تیری زمین تیرا آستان ہے خواجہ، اسی لیے تو یہ بھارت مہان ہے خواجہ، اسی لیے تو یہ بھارت مہان ہے خواجہ، تیری زمین تیرا آستان ہے
جان ہے خواجہ، تیرا وجود ہی بھارت کی جان ہے خواجہ، اسی لیے تو یہ بھارت مہان ہے خواجہ۔ اور مہک رہا ہے، مہکتا رہے گا یوں ہی سدا، مہک رہا ہے، مہکتا رہے گا یوں ہی سدا، مہک رہا ہے، مہک رہا ہے، مہکتا رہے گا یوں ہی سدا، سدا بہار تیرا گلستان ہے خواجہ، سدا بہار تیرا گلستان ہے خواجہ، سدا بہار تیرا گلستان ہے خواجہ۔ اور بس ایک قطرے کی مانند ہے انا ساگر، بس ایک قطرے کی مانند ہے انا ساگر، بس ایک قطرے کی، بس ایک قطرے کی مانند ہے انا ساگر، تیرے تو قاسم ہندوستان ہے خواجہ، تیرے تو قاسم ہندوستان ہے خواجہ، تیری زمین تیرا آستان ہے خواجہ، اسی لیے تو یہ بھارت مہان ہے خواجہ۔ اب آئیے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں منقبت کے چند بند میں پیش کر رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ سنیں۔ بآواز بلند ایک مرتبہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاروں میں چمکتا چاند، تاروں میں چمکتا چاند، تاروں میں چمکتا چاند، اور ظلمت میں تنویر، تاروں میں چمکتا چاند، اور ظلمت میں تنویر، ایسے تھے ہمارے پیر، ایسے تھے ہمارے پیر، تاروں میں چمکتا چاند، اور ظلمت میں تنویر، ایسے تھے ہمارے پیر، ایسے تھے ہمارے پیر، سورج کی طرح روشن، سورج کی طرح روشن، سچائی کی ایک تصویر، ایسے تھے ہمارے پیر، ایسے تھے ہمارے پیر، اور دریاؤں کے جیسا تھا چلنے کا ہنر ان میں، دریاؤں کے جیسا
حق گوئی سے باطل پر تاعمر رہے غالب، حق گوئی سے باطل پر، حق گوئی سے باطل پر تاعمر رہے غالب، حق گوئی سے باطل پر تاعمر رہے غالب، ہر جنگ میں وہ جیتے، ہر جنگ میں وہ جیتے، بے خنجر و بے شمشیر ایسے تھے ہمارے پیر، ایسے تھے ہمارے پیر، ایسے تھے ہمارے پیر۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علمائے اہل سنت، میدان حضور تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، بستی قریہ قریہ، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اور کیا شان غنا ان کو، کیا شان غنا ان کو اللہ نے بخشی تھی، کیا شان غنا ان کو، کیا شان غنا ان کو اللہ نے بخشی تھی، کیا شان غنا ان کو اللہ نے بخشی تھی، خاطر میں نہیں لائے، خاطر میں نہیں لائے، وہ تخت و زر و جاگیر ایسے تھے ہمارے پیر، ایسے تھے ہمارے پیر۔ اور آخری شعر سنیں، صحرا کو چمن کر دے، صحرا کو چمن کر دے، بنجر میں کھلائیں پھول، صحرا کو چمن کر دے، صحرا کو چمن کر دے، بنجر میں کھلائیں پھول، صحرا کو چمن کر دے، بنجر میں کھلائیں پھول، مٹی بھی قدم چھو لے، مٹی بھی قدم چھو لے، تو اس کی بڑھے توقیر، ایسے تھے ہمارے پیر، ایسے تھے ہمارے پیر، تاروں میں چمکتا چاند اور ظلمت میں تنویر، ایسے تھے ہمارے پیر، ایسے تھے ہمارے پیر۔ اور مقطع ملاحظہ فرمائیں،
سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ بھی بول دیں محبت کے ساتھ. ابھی آپ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.